پھر سنو مالک کا فرمان، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، خبردار یاد رکھنا، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، اللہ کی مخلوق پہ غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے اللہ کی، مخلوق اللہ کی، قانون بھی اللہ کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت کفر کا نظام ہے۔ کیوں؟ اسلام میں مخلوق اللہ کی، قانون اللہ کا، جمہوریت میں گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹس کالڈ ڈیموکریسی، لوگوں پر لوگوں کی حکومت، لوگوں کے ذریعے۔ اسلام میں اللہ کی حکومت، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ کے بندوں پر قانون اللہ کا، نظام اللہ کا، حکومت اللہ کی، عوام کا گھڑا ہوا قانون، عوام کا تراشا ہوا قانون، لوگوں کا لکھا ہوا قانون انسانیت پہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ ان انسانوں کا ایک رب ہے، اس رب کا قانون لاگو ہوگا۔ اگر رب کے قانون کو ہٹا کر انسانوں کے تراشے ہوئے قوانین کو لاگو کرو گے تو یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اسی لیے ہم دعائیں دیتے ہیں ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو، خادم حرمین شریفین کو، کہ جب مختلف ملکوں سے دستور مانگے گئے، دنیا کا اکیلا ملک بلاد حرمین سعودی عرب تھا جس نے لکھا ہوا قانون پیش نہیں کیا بلکہ قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کر کے کہا ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے بنا کے بھیج دیا ہے، ہم اس قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق، مخلوق اللہ کی ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، برکتوں والا اللہ ہے۔ جس نے اس طرح اپنے اللہ کو پہچانا کہ وہ خالق بھی اللہ کو مانے، مالک بھی اللہ کو مانے، رازق بھی اللہ کو مانے، قانون بھی اللہ کا مانے، نظام بھی اللہ کا مانے، وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا، ارکان ایمان کا پہلا رکن اس نے اس کو تسلیم کیا۔ جو یہ مان لے اب اس کے اوپر لازم ہے وہ یہ تسلیم کرے، بندہ یہ اعتقاد رکھے، یہ اپنا عقیدہ بنائے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، صحیح عبادت کا حقدار، سچا حقدار۔ یوں تو عبادت بہت لوگوں کی ہو رہی، کوئی قبروں کو پوج رہا، کوئی جانوروں کو پوج رہا، کوئی ڈھیریوں کو پوج رہا، کوئی مولویوں کو پوج رہا، کوئی پیروں کو پوج رہا، کوئی مندروں کو پوج رہا، کوئی مورتیوں کو پوج رہا، کوئی اپنے نفس کو پوج رہا، مختلف چیزوں کی پوجا پاٹ ہو رہی، لیکن یہ پوجا ناجائز ہے، باطل ہے، ناحق ہے۔ حق کے ساتھ پوجا صرف اللہ کی ہوگی، معبود برحق اللہ ہے، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی پیغام دے کر اللہ نے اپنے ہر نبی کو بھیجا، ہر نبی نے اپنی قوم کو بنیادی پیغام، پہلی دعوت، پہلا میسج ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ رسولوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا کیا، لسانیت کی بنیاد، قومیت کی بنیاد پر تحریکیں برپا نہیں کی، رسولوں نے تحریکیں برپا کی، آوازیں بلند کیے تو اللہ کی عبادت کے نام پہ، توحید کے نام پہ، ان اعبدوا اللہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو درس دیا عبادت اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اگلا مسئلہ وہ بھی لازمی ہے، واجتنبوا الطاغوت، جو اللہ کے مقابل اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کرائے جانے پہ راضی ہو، شریعت اس کو طاغوت کہتی ہے، اسلام اس کو طاغوت کہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرو، یہ دونوں کام لازمی ہیں، ایک کام سے کام نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی
سختی بہت ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں، نرم ہاتھ رکھا کریں۔ بھائی یہ اسلام کی روح ہے، یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کام چل جائے گا؟ بالکل نہیں۔ جب تک آپ یہ نہ کہو اللہ میرا رب ہے، کوئی اور نہیں، اللہ معبود برحق ہے، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کا کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی کہے کہ سختی ہے تو جواب میں اسے کہو بھائی کلمہ تو سنا، لا الہ الا اللہ، پہلے نام اللہ کا آیا یا پہلے لا آئی؟ لا کا معنی اتنی عربی تو آپ جانتے ہیں، سعودیہ میں رہ کر، لا نہیں، لا نہیں، پہلے انکار ہے، نفی ہے، لا نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ اللہ نے کہا میرا نام پہلے لینا، میرے مقابل جو پوجے جا رہے ہیں ان کا انکار پہلے کر، پہلے نفی پھر اس بات۔ یہ نہیں کہ اللہ داتا ہے، حجویری بھی داتا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، شیر خدا مولا علی بھی مشکل کشا حاجت روا، اللہ اولاد دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، دھنکے شاہ بھی دیتا ہے، اللہ عزت حکومت دیتا ہے، بابے کے ڈنڈوں سے بھی ملتی ہے، اللہ شفا دیتا ہے، پیر کے تھوک میں بھی ہے۔ نہیں بھائی، لا پہلے انکار کرو، لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں، کسی کو سجدے نہیں ہوں گے، رکوع نہیں ہوگا، طواف نہیں ہوگا، نظر نہیں ہوگی، نیاز نہیں ہوگی، لا انکار ہے۔ کسی کی الوہیت کو نہیں مانا جا سکتا، سارے بنائے ہوئے الہوں کا انکار کرو، نہ نبیوں میں کوئی الہ، نہ فرشتوں میں الہ، نہ انسانوں میں، نہ جنوں میں، نہ پتھروں میں، نہ مورتیوں میں، لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ۔ جب سب سے دامن چھڑوا لو، سب سے بیزار ہو جاؤ، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کسی کے ہاتھ میں موت نہیں، کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں، کوئی اختیار کلی کا مالک نہیں، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب بات کلمے کی پوری ہوئی، یہی اللہ نے نبیوں کے ذمہ لگایا، قوم کو خبر دو ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ جن کو سجدے ہو رہے، جن کے لیے رکوع ہو رہا، جن کے لیے نذر و نیاز ہو رہی، ذبح و قربانی ہو رہی، اس کا انکار کرو۔ جب تک یہ انکار نہیں ہوگا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں یہی حکم دیا گیا، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، وہ عبادت کریں کس کی؟ صرف ایک اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص دین کو اس ایک اللہ کے لیے کر کے، حنفاء، یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے۔ آپ عبادت کرو اللہ کی، لیکن خالص اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کو رب کہو، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھو، اللہ ہی کو اپنا داتا سمجھو، اللہ ہی کے ہاتھ میں موت و حیات کے کنٹرول کو سمجھو، اللہ ہی کی پوجا کرو، حنفاء، مخلص ہو کر، حنیفی ہو کر، ایک طرف لگ کر اللہ کی عبادت کرو، باقی غیروں کے ساتھ انکار کر کے، یہ نہیں کہ یہ بھی اور وہ بھی۔ اللہ کے لیے اعلی مثال، بھی کا جملہ تو آپ اپنی بیوی سے بھی نہیں سننا چاہتے۔ کوئی بیوی کہے آپ بھی میرے خامند، خوشی ہوگی سن کے؟ آپ بھی میرے خامند اور وہ بھی میرا، طلاقیں ہو جائیں گی فوراً یا نہیں؟ یہ کوئی خیر صلی اللہ ہے 2018 ہے، ماڈرن ہو جائیں ہوندیاں نے، کوئی گل نہیں، سہ لیں گے۔
قبول کرو گے، برداشت کرو گے؟ آپ کی عزت، آپ کی غیرت آپ کے بستر میں کسی اور کی شراکت کا آوازہ لگائے تو وہ آپ کی عزت رہ سکتی؟ ختم معاملہ۔ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے اللہ مالک و مولا کے لیے اعلیٰ مثال۔ پیارے بھائی، جب آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے، خالق و مالک اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔